بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں نبیلہ کوثر۔ آج ہم عبدالحلیم مشرر کے بہت ہی مشہور اور مقبول اور معروف ناول فردوس بری کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فردوس بری کی کہانی سیدھی سادی سی کہانی ہے کہ دو نوجوان، ایک مرد اور ایک عورت، بغیر اپنے گھر والوں کی اجازت کے حج کی غرض سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مرد کا نام حسین ہے اور عورت کا نام زمرد ہے۔ 8 دن کا سفر طے کر کے جب وہ ایک پہاڑی مقام پر پہنچتے ہیں تو زمرد رک جاتی ہے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آگے جانے سے پہلے میں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گی۔ حسین بہت سمجھاتا ہے، منع کرتا ہے کہ وہ جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو پریوں کا نشیمن ہے اور وہاں سے صحیح و سلامت واپس آ جانا ناممکن ہے۔ زمرد حسین کے سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانتی تو حسین اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ چلتے چلتے شام کے وقت قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 2 پہاڑ کی ڈھلوان پر روشنیاں جلملا رہی ہیں۔ رات کا وقت جنگل، بیابان، آدم نہ آدمزاد، اور پھر یہ روشنیاں کیسی؟ ابھی حیران و پریشان وہ سوچ ہی رہے تھے کہ روشنیاں ان کے بالکل قریب آ جاتی ہیں اور حسین پری جمال عورتوں کا ایک غول انہیں گھیر لیتا ہے اور ڈر کے مارے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ صبح کے وقت جب حسین ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ زمرد ہے اور نہ وہ روشنیاں، اور زمرد کے بھائی کی قبر کے کتبہ پر اب موسیٰ کے علاوہ زمرد کا نام بھی لکھا ہے۔ اس کے پیروں تلے کی زمین نکل جاتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ مجاور بن کر وہیں زمرد کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب زمرد کا خیال اس کا قبلہ ہے اور زمرد اور اس کی قبر اس کی مسجد۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں کہ ایک دن علی الصبح اس کی نظر قبر پر پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑتی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر پڑھتا ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ زمرد کا خط ہے جس میں لکھا ہے کہ میں باغ فردوس میں ہوں اور میں تجھ سے پھر کہتی ہوں کہ جا اور میری وصیت پوری کر۔ حسین کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ زمرد کی محبت اسے روکتی ہے اور وہ وہیں مجاور بن کر قبر پر بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد باغ فردوس سے اسے زمرد کا ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ میری جستجو میں تو حد سے گزرا جاتا ہے، اس لیے کہتی ہوں کہ کوہ مودی کی مغربی گھاٹی پر ایک بڑا غار ہے جس میں بڑے بڑے خدا شناس چلہ کشی کر چکے ہیں۔ تو جا اور وہاں چلہ کشی کر۔ چلہ کے بعد خط مستقیم میں اس غار سے روانہ ہو اور شہر حلیل جا اور وہاں کے مشہور تہ خانے جہاں یعقوب اور یوسف کے جنازے رکھے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر داخل ہو، اور 40 دن عبادت اور ریاضت میں رہ کر شہر حلب جا اور مسجد السمانین میں ایک شخص سبز عمامہ پہنے تجھے ملے گا، اس کی اطاعت و غلامی کر اور جو وہ کہے وہ کر۔ یہ شخص جس کا نام شیخ علی وجودی ہے تجھ کو مجھ سے ملا سکتا ہے۔ عاشق صادق حسین زمرد کی ہدایت کے مطابق محبت کی گرمی کے سہارے ہزاروں دشواریوں، لاکھوں پریشانیوں سے گزرتا اور شیخ علی وجودی تک پہنچ کر اس کا مرید و مطیع ہو جاتا ہے۔ علی وجودی اپنی شخصیت کی پراسراریت سے اور خیالات سے حسین کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور حسین کو زمرد کے وصال کا یقین بھی دلاتا ہے اور کہتا ہے، اے حسین، تو خوب سمجھ لے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور خدا باطن کا طرفدار ہے۔ تجھے شیخ مرشد کی اطاعت آنکھیں بند کر کے اسی طرح کرنی چاہیے جیسی اطاعت کی خواہش خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کی تھی۔ مرید کے لیے اس سے زیادہ نفس کشی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنی عقل کو اپنے افعال سے بالکل الگ کر دے۔ حسین کو شیخ کی خدمت کرتے کرتے 11 مہینے ہو جاتے ہیں۔ زمرد سے ملاقات کی خواہش نے اس کے وجود کو جھکول دیا ہے۔ اسی اثناء میں شیخ کہتا ہے کہ اے حسین، جا اور امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کر۔ حسین شش و پنج میں پڑ جاتا ہے۔ امام نجم الدین اس کے استاد اور چچا ہیں، لیکن شیخ کی پراسرار فلسفیانہ تقریر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقل کے اس افعال سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ جا کر ترکیب سے امام نجم الدین کو قتل کر دیتا ہے۔ واپسی پر شیخ علی وجودی اور اس کو ایک خط دیتا ہے
اور اس ہاتھ کے ذریعے کاظم جنوبی سے جو دمبا کی کھال اوڑے راہ گیروں سے بھیک مانگتا ہے ملتا ہے، وہ ہاتھ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا تھا کہ شجر معرفت کی ایک شاخ تم بھی ہو، آؤ بیٹھو، کھا پی کے آرام کر لو، رات ہو تو شیخ الجب کے پاس لے چلوں۔ انہوں نے خیانت الجب اختیار کر لی ہے۔ دن چونکہ مظہر الانوار ہے، لہٰذا دن بھر وہ اپنے اوپر انوار لاہوت اکبر کا انعکاس کرتے ہیں، اور رات چونکہ تیرہ اوتار اور نمونہ ظلمت ہے، لہٰذا اس ظلمت میں وہ مادی پیکروں سے ایک گنا علاقہ پیدا کرتے ہیں۔ رات کو کاظم جنوبی اسے لے جاتا ہے اور وہ ایک عالم بے خودی میں فردوس بری پہنچ جاتا ہے۔ یہاں حوض کوثر بھی ہے، کوثر و تسنیم بھی، حور اور غلمان بھی، اور شراب طہور بھی۔ فردوس بری کی دلکشی، سکون، پرندوں کی نغمہ سنجی اور اس کو ایک حسین اور ابدی خواب معلوم ہوتا ہے۔ وہ زمرد کے ساتھ ایک ہفتہ رہتا ہے کہ اطلاع ملتی ہے کہ کثافت مادہ چونکہ اس نورستان میں نہیں رہ سکتی، اس لیے حسین کو واپس جانا ہوگا۔ اسی اثناء میں ایک دن زمرد نے بتایا کہ وہ اپنے بس میں نہیں ہے، کوشش کرنا کہ شیخ کی اطاعت و خدمت سے تم دوبارہ مجھ تک پہنچ جاؤ، نہ پہنچ سکو تو دوبارہ میری قبر پر میرے خط کا انتظار کرنا۔ حسین کو پتہ نہیں چلتا اور وہ فردوس بری سے واپس آ جاتا ہے اور پھر شیخ علی وجودی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اطاعت اور حکم سے امام نصر بن احمد کو قتل کرتا ہے، لیکن شیخ کی سفارش کے باوجود اسے فردوس بری نہیں بھیجا جاتا۔ وہ مایوس ہو کر پھر زمرد کی قبر پر واپس آ جاتا ہے اور کچھ ہی دن کے بعد اسے ایک بند اور ایک کھلا خط ملتا ہے۔ کھلے ہاتھ میں زمرد نے لکھا تھا کہ جا اور یہ خط بلقان خاتون کو تنہائی میں دے۔ حسین کوشش کر کے ملکہ بلقان خاتون تک اس خط کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خط لے کر بلقان خاتون اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسی کی اجازت سے ہلاکو خان کی ہمراہی میں ایک فوج کثیر لے کر زمرد کی ہدایت کے مطابق فردوس بری میں پہنچ کر حملہ کرتی ہے اور اسے تہہ بالا کر دیتی ہے۔ یہاں حسین شیخ علی وجودی، طور مانی اور کاظم جنوبی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو بلقان خاتون کی درخواست پر اور ہلاکو خان کے حکم سے شیخ نصیر الدین طوسی دونوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور پھر دونوں نوجوان حسین اور زمرد حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بلقان بیگم کی خواہش کے مطابق واپس آ کر اسی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یہ تھا جی خلاصہ۔ اس خلاصہ سے طالب علم نہ صرف فردوس بری کی کہانی اور اہم کرداروں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ شرر کے ناول عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے پلاٹ کی جزیات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور مختلف کرداروں کا مختصر احوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند۔ ناول تو بے شک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اس کا خلاصہ امید کرتے ہوں کہ طلباء و طالبات کے لیے بہت مفید ہوگا، اور اس کو سمجھنے، اس ناول کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی پیش کی ہے یہ کافی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔